علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی جس عظیم الشان آیت کریمہ کی ایک حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور پر نور شافع یوم النشور، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یوں تو قرآن مجید میں مسجد کی فضیلت، مسجد کے آداب کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن آج میری تقریر کا عنوان اس مضمون پر ہے کہ مسجد کو کس انداز میں آباد کیا جائے، کس انداز میں مسجد کی ترقی ہو۔ عام طور پہ لوگ مسجد کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہو رہے، کہ جس کی وجہ سے مسجدیں آج کل ہماری خالی ہوتی جا رہی، نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی، لوگ مسجدوں کی طرف توجہ دینا بھی کم کر دے رہے ہیں، تو جس کے نتیجے میں معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں وہی کبھی آدھی صف، کبھی ایک صف، باقی سب معاملہ اس انداز میں ہے کہ کوئی مسجد کا حال پوچھنے والا نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، تو اس مضمون پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز میں مسجد کے تعلق سے، مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے غور و فکر کریں اور مسجد کی ترقی کے طرف ہماری توجہ جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے اس ابتدائی دور کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ اس ابتدائی دور میں یقیناً مسجدیں تو کچی تھیں لیکن نمازیں بڑے پکے تھے۔ مسجدیں تو جھاڑ کے تنوں کے ستونوں اور اس کے اوپر چھت جو ہے پتوں کا ڈالا جاتا تھا، لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کیفیت اس انداز میں تھی کہ وہ جو ہے چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے سردی کی شدت ہو رہی ہو، چاہے گرمی کی شدت ہو رہی ہو، لیکن ان کی عبادت و ریاضت میں، ان کے اخلاص میں، بارگاہ خداوندی میں حاضری کے تعلق سے ان کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی تو وہ شخص جو کہ اگر لوہار جو لوہے کا کام کرنے والا ہوتا اور اس نے لوہے کو بالکل گرم کر کے جو ہے اس پر ہتھوڑا مارنے والا ہوتا، اگر اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تو وہ ہتھوڑا مارنے کی وجہ ہتھوڑے کو بازو رکھتا اور فوراً مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ اگر کوئی ٹیلر ہوتا جو کپڑے کی سلائی کرنے والا ہوتا، جب اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی
اگر وہ سوئی میں دھاگا ڈال کر سوئی سے کپڑا سی رہا ہوتا، سوئی کو ایک طرف اندر گھسایا ہے کہ حی علی الصلاح کی آواز آئی، تو اس نے باہر بھی نہیں نکالا اور اسی حال میں اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف رواں دوا ہو گیا، تو اس وقت کیفیت یہ تھی، اس وقت اللہ عز و جل کے گھر کو جانے کی جو لوگوں میں جستجو تھی، جو ان کے احوال تھے، جو ان کی کیفیتیں تھیں کہ جس کی بنا پر ان کا معاملہ بھی بالکل مختلف تھا، آج ہمارے معاملات بالکل مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہماری کیفیتیں بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کی کیفیتیں یہ تھی کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس مسلمان کے کیا حالات چل رہے ہیں، کس مسلمان کی کیا کیفیتیں چل رہی ہیں، کون سا مسلمان کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، کس کے گھر تکلیفوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر کسی کو خوشی ملی ہے تو اسے خوشی ملی ہے، یہ تمام چیزیں انہیں معلوم ہوتی تھی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم مسجد تو آ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے مسلمان بھائی کی حالات کس انداز میں چل رہے ہیں، اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، اس کے کاروبار کی کیا کیفیت ہے، اس کے گھر کے مسئلے مسائل کس انداز میں چل رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ آج ہماری مصروفیت کی انتہا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو آ رہے ہیں، 2 سجدے مارے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، جیسے سلام پھیرے تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دعا کرنے اور مصافحہ کرنے، ملاقات کرنے کا وقت ہی نہیں۔ مسجد کو ہم نے صرف اور صرف یہ سمجھ رکھا کہ بس ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، مسجد کی کیفیات کو دیکھیں، مسجد کی کیفیت کیا تھی، کیا کچھ ہوتا تھا۔ مسجد نبوی ابتدائی دور، اس کو ہم کھول کر دیکھیں۔ مسجد ہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو وہیں پر فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، وہیں پر تعلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے، وہیں پر نکاح بھی ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہے تمام قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، وہیں پر ہر قسم کے سہولتیں دی جا رہی ہیں، وہیں پر لنگر بھی لگ رہے ہیں، وہیں پر تمام معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے مسجد کو ان تمام معاملات سے بالکل خالی کر دیا۔ بہت مختصراً ایک عمل، وہ کیا کہ مسجد میں بس خطبہ نکاح ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ آج ہمارے لیے کیا کچھ ضرورت ہے، مسجد آباد کیسے ہو گیا آخر؟ آج ہماری کیفیتیں کیا ہونا؟ تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کو ہم اس انداز میں لے کر چلیں۔ یہ میری بات تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، صرف اسی مسجد سے تعلق نہیں ہے، یہ پورا دنیا بھر کے مسلمانوں سے، دنیا بھر کے مساجد کے ذمہ داران سے، کمیٹیوں سے یہ میری اپیل ہے اور میری گزارش ہے، اور بڑی تکلیف دل کی گہرائیوں سے میں آپ کے سامنے بات پیش کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں جو ہے تعلیم و تربیت کی جو ہے کیفیات شروع ہو جائیں، تعلیم و تربیت کے شعبے شروع ہو جائیں کہ بچوں کو جو ہے فری تعلیم و تربیت دی جائے۔ کچھ فنکشن ہو تو مسجد میں جو ہے لنگر کا اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ دواخانے کے اعتبار سے یقینی طور پر محلوں میں کئی سارے ڈاکٹر آپ کو مل جائیں۔ کچھ ایسے ڈاکٹروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے قوم کی محبت کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر کے مسلمان ہیں، 1-2 گھنٹے مسجد میں ہم بھی ٹائم دیں تاکہ جو ہے یہ غریب، یہ جو پریشان حال ہیں، ایمانداری کے ساتھ ان کا علاج ہو سکے۔ آج لوگوں کو صحیح رہنمائی دینے والے ملیں۔ آج کیفیت یہ ہو کہ کاروبار ہو، نوکریاں ہوں، تمام چیزیں جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ جو ہے مسجد کے بالکل قریب ہوں، تاکہ جب اذان کی آواز آئے تو جتنے بھی قریب لوگ ہیں وہ فوراً نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ مسجد تو بڑے عالیشان بنائے، ادھر اس میں یہ لگائے، اس میں وہ لگا، ایسی مسجد ایسے عالیشان، اس میں طرح طرح کی لائٹیں لگائے، طرح طرح کے جو ہے الگ الگ قسم کے کولر لگائے، تو کبھی جو اے سی لگائے، نہ جانے کیا کچھ لگائے۔ آخر کس کے لیے؟ نمازی تو نہیں ہے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے کیا ہے؟ علماء کی سہولت کے لیے کیا ہے؟ غریبوں کی سہولت کے لیے کیا ہے؟ قوم کی ترقی کے لیے آپ کے مسجد میں کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے ہر اس ذمہ دار سے جو مسجد میں حاضر ہو، اور مسجد کی جو ہے ذمہ داری جس نے اٹھائی، ہر ایک سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اس تعلق سے کیا سوچا؟ آخر مسجد کی ترقی کے تعلق سے کیا ایک بڑی عمارت کھڑی کر دینے کا نام مسجد کی ترقی؟ نہیں، اس کا نام ہرگز جو ہے ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس میں جو ہے ایسے تمام سہولتوں کے تعلق سے غور کریں۔ ہم جو ہے مسجد نبوی کی ابتدائی دور
کہ علم کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت کس انداز میں جو ہے مسجد سے خدمتیں انجام دی جاتی تھی، اس وقت کی کیفیات کیا تھی۔ آج ہماری کیفیتیں بالکل مختلف۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جس میں جو ہے انسان ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ رہا ہے، فیشن کا دور چل رہا ہے، دیکھا دیکھی کا دور چل رہا ہے۔ اگر کسی نے 3 اسٹار ہوٹل میں کوئی فنکشن کیا تو اگلا یہ سوچتا ہے کہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے اپنے فنکشن کو منانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں فنکشن کیا تو اگلا انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے 7 اسٹار ہوٹل میں جو ہے فنکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تمام کیفیتیں تو آپ نے خود اپنے لیے جو ہے اس انداز میں مشکلات کھڑی کر دی ہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے اور جو ہے نام نمود کے لیے تمام کاموں کو آپ نے انجام دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ بس ہم نے جو اس انداز میں رہنا ہے کہ لوگ ہمارے ان تمام کاموں کو دیکھیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی یہ حسرت پیدا ہو کہ یہ شخص یہ کر رہا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر جو ہے اور زیادتی مجھے کرنے کی ضرورت ہے، وہ فضول خرچی کر رہا ہے تو مجھے اور زیادہ فضول خرچی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ہر قسم کی فضول خرچی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دیکھیں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے کسی کام سے ہمیں کوئی خوشی نہیں، کوئی ہمیں جو ہے ان سے صحیح معنوں میں وہ ہمدردی نہیں جو ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نیا کام شروع کر رہا ہے، آج میرے تقریر کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی خود قوم کی ترقی کے تعلق سے بھی غور کریں۔ ایک تو مسجد کی آبادی، اس کی ترقی، دوسری اپنے مسلمانوں کے تعلق سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے مجھے ایک حکایت یاد آتی جسے میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں پڑھا تھا گلزار دبستان میں، تو اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی، وہ حکایت آپ کے خدمت میں پیش ہے، اس کو غور سے سماعت کیجیے۔ تو مصنف نے وہ حکایت لکھی، کہتے ہیں کہ ایک کبڑے شخص، کبڑا آپ سمجھتے نا، جو جھکا ہوا جس کی پیٹ نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس سے سوال کیا، پوچھا بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تیری پیٹ سیدھی ہو جائے، کیا دنیا بھر کے تمام لوگوں کی پیٹ ٹیڑھی ہو جائے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے لوگوں کی پیٹ میری جیسی ہو جائے۔ اب اندازہ لگا آج ہماری کیفیت کیا ہے۔ آج کوئی بیکار ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، میں ترقی نہیں کر رہا، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ترقی کس انداز میں کر سکتا ہوں۔ اس کی سوچ اس انداز میں بنتی نہیں کہ مجھے ترقی کے لیے اور کیا کچھ کرنا چاہیے، مجھے کس انداز میں کرنا چاہیے۔ مثال بالکل وہی، بالکل وہ مثال اس پر فٹ ہوتی ہے کہ کبڑے سے جب پوچھا گیا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پیٹ سیدھی ہو جائے، پورے دنیا بھر کے لوگوں کی پیٹ کبڑی ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں کی پیٹ کبڑی۔ مجھے کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا، اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ میں بھی سب لوگوں کو اس حقارت بھری نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں جس حقارت بھری نگاہ سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں۔ اب انداز لگائیں، اسے اپنے ترقی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے سب کی جو ہے تباہی کی جو ہے فکر ہے۔ آج ہمارے قوم کی کیفیت بھی اس انداز میں ہے کہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کی اس تعلق سے کوئی جو ہے لوگوں کی طرف سے اس کی کوئی ہمدردی کا کوئی کام نہیں۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی شخص ایک نیا کاروبار شروع کرے تو اس کے رشتہ داروں، دوست احباب کو کیا چاہیے کہ بھئی اس کا کچھ کام ہلکا کریں، اس کے لیے جو کہ ترقی کے اپنی طرف سے کچھ اس کے لیے سپورٹ بنے، اس کا کچھ پرچار کریں، اس کے تعلق سے جو اچھے الفاظ کو ادا کریں، اسے کچھ اچھی باتیں دیں، اسے کچھ تجربات دیں۔ اگر چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر کسی نے جو ہے کاروبار کی دکان شروع کی، مثال کے طور پر کرانی دکان اس نے لگا، تو ہماری سوچ کیا ہو؟ اب ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہمارے محلے کی دکان ہے، ہمارے پڑوس کی دکان ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو اس کے پاس جائیں، اس کے جو ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، جس انداز میں اس نے مال لگایا، جس انداز میں اس نے کیا ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس جاتے اور اپنے گھر کا مختصر سودا اس کے پاس سے لے آتے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی، یہ اتنے کلو، وہ اتنے کلو، وہ اتنے کلو۔ اب یہ غریب کے پاس نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں کسی مال کو، ہم جا رہے ہیں کسی بگ بازار کو، ہم جا رہے ہیں کسی ڈی مارٹ کو، ہم جا رہے ہیں کسی جو ہے جیو جو ہے مارٹ کو جا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے مارٹ کو جا رہے ہیں۔ بھائی اس کی کیا غلطی ہے؟ اور لا کر اسی اناج کی جو ہے ہم حفاظت کر رہے ہیں، کبھی پچھوڑ رہے ہیں، کبھی کیڑے صاف کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ضرورت کیا تھی؟ پو کلو لا کر آپ اپنا کام چلا، ایک کلو لا کر اپنا کام چلا سکتے تھے، 2 کلو لا کر آپ اپنا کام چلا سکتے تھے۔ آپ نے تھیلوں کے تھیلے لا لیے۔ اب وہ آپ کے غریب پڑوسی جو آپ کا مسلمان بھائی، اس کی ترقی آخر کیسے ہوگی؟ کیسے ہو؟
پھر ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی بھی ذمہ داری. میں ایک طرفہ بات نہیں کروں گا, میں دونوں روپیے کے دونوں پہلو کی طرف میں بات کروں گا. اس کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ کچھ چیزوں میں وہ کنسیشن دے, کچھ چیزوں میں ریٹ کو کم کرے, صحیح طریقے سے نفع حاصل کرے. ایک مثال آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں, یہیں پر گلبرگہ کی مثال ہے. ایک دودھ کی جو ہے ایک دکان, عام طور پہ میں بھی وہاں پر جاتا ہوں, کئی سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. وہ شخص دودھ کی قیمت سمجھے کہ بالکل اتنی قیمت لیتا ہے کہ شاید کچھ اس کے پاس بچت ہوتی. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک بات بھی میں آپ کے سامنے کہہ دوں. ایک نندنی دودھ کی پاکٹ وہ 20 روپے کی دیتا ہے. وہی نندنی دودھ کی پاکٹ ہم اپنے محلے کی دکان سے لیں تو وہ جو ہے 22 اور 23 روپے میں. حالانکہ محلے سے گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں تک ہاگرگاہ چوک تک جانے اور آنے میں جو پیٹرول لگے گا وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے 10-20 روپے کا پیٹرول لگ جائے گا. لیکن آج کی کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کاروبار کے تعلق سے بھی جو ہے صحیح رہنمائی نہیں ہے, اور رہنمائی لینے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے خستہ حالی رکنے کا نام نہیں لیتی, ہماری جو ہے کمزوری جو ہے سدھرنے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے, ہم غور تو کر کے دیکھیں, اگر وہی چیز اگر یہ بھی دے تو اب کیا ہوگا؟ کوئی شخص اتنی دور تک جانے گوارا کرے گا؟ وہ تو چاہے کہ بھائی جو قیمت میں مجھے وہاں پر اتنی دور جا کر ملتی وہی چیز تو مجھے یہاں پر مل رہی, تو اب اس کی بھلائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ سوچتا ہی نہیں, یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے قریب ہوں تو میں ان پر احسان کر رہا ہوں, لہٰذا جو ہے میرے پاس سے لیں گے تو اتنے میں لیں گے تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. اب غور تو کر کے دیکھیں کیا ہوگا اس کا نتیجہ. میں ایک طرفہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں پوری بات واضح کرنا چاہتا ہوں, پوری بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دو طرفہ ہماری جو ہے نصیحت ہو اور دو طرفہ ہمیں معلومات حاصل ہوں, جس کی بنا پر ہم جو ہے اپنے قرب و جوار کو بھی جو ہے اس انداز میں رہنمائی کر سکیں تاکہ سب جو ہے اچھے انداز میں اپنے معاملات کو کر سکیں. تو معزز سامعین کرام, اب غور کر کے دیکھیں, ایک آپ نے چھوٹی سی مثال اس کو سمجھ لیں تو اس معاملے میں تمام ایسے کام ہیں. اب مثال طور کسی نے ایک نئی ہوٹل شروعات, ایک ریسٹورنٹ, اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ اس کے دوست و احباب جو رشتہ دار ہیں روز نہیں جا سکتے, کم از کم مہینے میں ایک بار اس کی حوصلہ افزائی کے لیے چلو بھائی آج ایک دن ہم جو ہے یہاں سے لے کر آ گئے. اب اس کی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے دھوکہ نہ دے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنوں کو پہچانتے ہوئے ایک کچھ رعایت ان کے ساتھ کر دے. کبھی ایسا معاملہ ہوا انداز اس کو پتہ چلا ابھی شام ہونے اور تمام چیزیں بچنے اور جو پھینکنے جانے سے ایک 2-3 گھنٹے پہلے وہ سرسری طور پر اندازہ لگا لیا کہ بھائی میرا اتنا مال جو آج بچ جائے گا, کیفیت ایسی چل رہی ہے, کیا کیا جائے؟ وہ اس نے جو ہے فوراً تھوڑے سے پیک پارسل بنا لیے اور اپنے جو قریبی دوست ہیں جو رشتہ دار ان کے بعد چلو بھائی میری طرف سے آج آپ لوگوں کے لیے تحفہ. اب کیا ہوگا؟ اس کے دل میں خوشی نہ کہ بھائی اس نے یہ لگایا تو اسے ہمارا خیال ہے کہ وہ جو گرما گرم جو ہے بنی ہوئی چیز ہم تک لا کر پہنچا. وہی ایک 4 گھنٹے گزر گئے, اب کیا کرے گا؟ وہ کھا پائے گا؟ اب کیا کرے گا؟ اب دے کر فائدہ بھی کیا ہے؟ اب تو وہ کتوں کی غذا بننے. تو معزز سامعین کرام, یہ جو ہے طریقے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے ہم تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, جس میں اپنی پوری قوم کی طرف. آج ہم دیکھیں اب مسجد ہے, ہم نے مسجد کو کیا سمجھا؟ مسجد کو ہم نے یہ سمجھا ہے جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں گے, پھر کبھی موقع ملے گا تو نماز پڑھیں. وہی معاملات کیسے؟ ہم غور کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چوکوں پر ہی اپنے آٹو ٹھہرائیں یا اپنے جو ہے رکشے ٹھہرائیں, اپنے وہ چیزیں ٹھہرائیں, اگر ہم اس انداز میں ذہن بنائیں کہ ہمارے یہ تمام معاملات مسجد کے قریب ہوں, اذان کی آواز آئی فوراً مسجد میں چلے گئے, نماز کی نماز بھی ہو گئی, رزق میں برکتیں بھی آ گئی, اور جو ہے لوگوں کے ذہن میں ایک بن گیا کہ بھئی ہمیں یہ چیز لینے تو مسجد کو چلو, مسجد کے قریب یہ تمام چیزیں مل جائیں گی, گوشت بھی مل جائے گی, ترکاری بھی مل جائے گی, ہمیں جو ہے آٹو بھی مل جائے گا, ہمیں رکشہ بھی مل جائے گا, ہمیں کوئی مال اٹھانے والی گاڑی بھی مل جائے گی, ہمارے بیمار ہوئے ہیں تو ایک ڈاکٹر بھی وہاں پر بیٹھا, ڈاکٹر بھی ہمیں مل جائے گا, اگر کسی چیز کا ہمیں تجربہ لینا ہے تو تجربہ بھی ہم لے سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم نے مسجد سے خود دور کر دیا, خود دور کر دیا. کوئی گھر پہ فنکشن ہوا, کھانا کہاں کھلانا ہے؟ فنکشن ہال میں نہیں, میں مسجد کے سامنے کھلاؤں گا. کیا ضرورت ہے فنکشن ہال میں جانے کی؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا ضرورت ہے آخر؟ مسجد کے سامنے نہیں, مسجد آپ لوگوں کی تو ہے. کس کی ہے مسجد؟ پوری امت کی, ہر چاہے وہ ہندوستان میں ہو کہ دنیا کے کسی کونے میں, مسجد کے قریب رہنے والے تمام لوگوں کی مسجد.
تو آپ کے فنکشن اگر مسجد کے پاس ہو رہے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آنے والوں کو شرم محسوس ہو؟ ہم غور تو کر کے دیکھیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں سنسان ہیں، مسجدوں کو ہم نے خود سنسان کیا۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد کو ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا کہ دل بولے گا تو جا کر 2-4 سجدے مار کے آ جائیں گے، بس کافی، دوسرا کوئی کام مسجد سے نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اس انداز میں مسجد کی تعمیر و ترقی، مسجد کی آبادی نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی آبادی اور ترقی اس انداز میں ہوگی کہ مسجد کو ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جو ہے زیادہ آپ کا وقت گزرتا تو مسجد ہی میں گزرتا۔ زیادہ وقت کہاں گزرتا تھا؟ سب سے زیادہ وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزرا تو مسجد میں گزرا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ 1 منٹ کا ہمیں انتظار نہیں، 1 سیکنڈ بیٹھنے کی ہمیں جو ہے دل گوار نہیں کرتا۔ شیطان اس انداز میں ہمارے سروں پر سوار ہے کہ کیسے اس کو لے کر باہر نکل جائے، بس باہر نکلنا ہے، جلدی نکلنا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہے نقصان کی چیز تو یہ ہوئی کہ جب سے گھڑیاں بنی، پہلے کے لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھے لیکن وقت کے بھی پابند تھے، وقت کی جو ہے ان کو پوری تمام چیزیں معلوم تھی اور صحیح وقت میں نمازیں بھی ہوتی تھی۔ اب وہاں گھڑیاں بننے کے بعد سب سے بڑا گھاٹا یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اماموں کا خلوص نکل گیا۔ 2 سیکنڈ بھی اب کسی کو انتظار نہیں ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نماز کی کئی ساری شرطیں، وہ پوری شرطیں جب تک کمپلیٹ امام نہیں کرے گا وہ جو ہے جانماز پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چلو بھئی 1 منٹ ہم انتظار کر، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جانا ہے۔ اور وقت کی گنجائش تو دیکھیں نمازوں کے تعلق سے، بڑی گنجائش نمازوں۔ ابھی جو یہ وقت چل رہا زور کا، کتنا اس میں وقت ہے بھائی؟ کیا کوئی 10-15 منٹ کا وقت ہے؟ نہیں نا، کتنا وقت ہے؟ کم سے کم 3.5-4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ظہر، کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کئی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم، اگر جماعت ان کی چھوٹ جاتی تو وہ سمجھتے کہ نماز ہی قضا ہو گئی۔ اب وہ آتے ہیں تو فرض نماز کی نیت کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ قضا نماز کی نیت کر کے نماز پڑھتے۔ تو اس بات کو بھی آپ اپنے ذہنوں سے جو ہے دور کر لیں۔ نماز کے وقت میں گنجائش ہے لیکن جماعت واجب۔ اللہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز پڑھو، یہ حکم دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جماعت سے جو نماز ادا کی جائے اور بغیر جماعت کے نماز ادا کی جائے تو دونوں کے درمیان 70 نمازوں کے ثواب کا فرق آ جاتا ہے، 70 نمازوں سے بھی زیادہ۔ تو اس کے تعلق سے ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، تو حکایت میں یہ تھا کہ ایک بزرگ کی ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو انہوں نے جو 70 دفعہ جو ہے پھر اس نماز کو پڑھا، 1 بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، یہاں تک کہ 70 بار پڑھے۔ 70 بار پڑھ کے انہوں نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا کہ چلو بھائی اب میں 70 بار پڑھ چکا ہوں۔ جب وہ سو گئے تو انہیں جو ہے خواب میں جو ہے اس تعلق سے انہیں آگاہی دی گئی کہ تم نے 70 بار پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ 70 بار کا ثواب مل گیا، نہیں، تم 70 بار سے اگر زیادہ بھی پڑھ لو تب بھی تمہیں جماعت کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز سنتوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ گھروں میں سنتیں ادا کریں اور مسجد میں فرض ادا کریں۔ کیوں ایسا؟ فرض کے لیے مسجد میں حاضر ہو، سنتیں گھروں، کیوں؟ اور دوسرے طرف ہمیں پتہ چلتا ہے اور حکم دیا گیا کہ مسجدوں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کو اپنے قبرستان نہ بنائیں۔ یعنی گھر میں کوئی عبادت، آج کل عبادتیں نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی، اسی لیے مردوں کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ سنتیں گھر سے پڑھیں، گھر میں۔ اب ہم فرض نماز پڑھ کے گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد جانماز بچھا کر ہم پڑھیں گے تو ہماری بیوی کو بھی احساس ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ باپ مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آئے پھر جانماز بچھا کر نماز پڑھا تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ گھر کے ماحول کو سدھارنے کے تعلق سے کہا گیا۔ آج کل ہمارے گھروں میں کوئی ماحول نہیں، کوئی ایک شخص مسجد کو جا کر نماز پڑھ لے رہا تو بس سمجھ رہے ہیں بس کافی، دوسروں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اچھے انداز میں مسجد کی ترقی کے طرف اور مسجد کو آباد کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی فوراً ایسا نہیں ہو سکتا، تو میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے کم از کم ہفتے میں 1 دن اس تعلق سے کر لیں، اس تعلق سے معاملات کو سلجھائیں۔ شروعات میں ان تمام ذمہ داران سے جو ہے میری یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ مسجد کی آبادی یعنی مسجد کو بھرنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ ہم کچھ ایسا سوچیں کہ جس سے مسجد کے قریب جو ہے ہمیشہ کے لیے کچھ نہ کچھ ہو کہ جس کی بنا پر لوگ مسجد میں آتے جاتے ہیں۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ مسجدیں پھر خالی کی خالی رہیں گی،
پھر معاملات ان کا سدھرنے والا نہیں ہے، پھر معاملہ اس میں بڑھنے والا ہے۔ سب سے اہم چیز تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ مسجد کے تعلق سے ہم غور و فکر کریں۔ آپ کے بچے ان کو عربی تعلیم کے لیے مسجد میں درس کی جو ہے مجلس لگے، مسجد میں جو ہے روزانہ تو کم از کم ہفتے میں ایک دن تو کوئی ڈاکٹر اپنا وقت دے، ایک آدھ گھنٹہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وقت جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہم جو ہے جا کر اپنا علاج کرائیں۔ ہو سکے تو روز ہو، نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں اس کے انتظامات ہونے چاہیے۔ اس کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کو آخر ہم کس انداز میں آباد کریں، کیا اس کی کیفیات ہوں، کس انداز میں مسجد بھرنے کی مہم صحیح طور پر سکسیسفل ہو سکتی ہے، کس انداز میں اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ مقتدی جو ہے امام کی غلطیاں نکال کر جو ہے غیبت میں لگے ہوئے ہیں، اور اماموں کی کیفیت یہ ہے کہ مقتدیوں کے تعلق سے جو ہے لوگوں کے سامنے شکوے اور جو شکایتیں رونے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ اتنا بگڑ چکا ہے، میں بڑی جو ہے دل کی گہرائی سے بات آپ کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ پیش کروں، ایسا نہیں کہ کچھ اس انداز میں پیش کروں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پیغام پر، اس میسج کو دنیا تک پہنچائیں، ہر ایک تک پہنچائیں، اور جو ہے اس تعلق سے غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کا کیا ہم طریقہ نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کریں۔ ورنہ پھر معاملات یہ ہیں کہ مہینوں گزر جا رہے ہیں، کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، بالکل دور ہو چکے ہیں، مسجد سے دور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ صبح ہوئی 12 بجے، پھر اس کے بعد نکلے گاڑی لے کر، پھر اس کے بعد جو ہے آئے رات، تو پھر رات کے 12-1 بج رہے، زندگی ایسے ہی گزر رہی۔ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا پھر آخر، کیسے چلے گا کام؟ ایک تو ہمیں ایک طرف سے فضول خرچی کو روکنا پڑے، دوسری طرف صحیح راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ کسی نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس کے تعلق سے ہم اس کی کس انداز میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کر کے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ وہ روایت ہے جو دل میں کسی بندہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے والے کو انعام ملنے والا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے راضی و بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے جو ہے فرمایا، عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگو، دریا رحمت جوش پر ہے، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لو؟ کس چیز کا مشورہ؟ مانگنے کے تعلق سے، کیا مانگو، آخر کیا چیز مانگو، اس کی اجازت لیتے حضرت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ام المومنین فوراً اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، ابا جان آج دریا رحمت جوش پر ہے، آقا نے حکم دیا جو چاہے مانگ لو، آخر کیا مانگو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شرط پر بتاؤں۔ بولے کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ تم یہ وعدہ کرو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرمائے وہ مجھے بھی آ کر بتاؤ۔ تو آپ نے وعدہ کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جا کر مانگنا یہ ہے، یہ پوچھنا ہے، اس چیز کو مانگنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہے ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ مانگا بھی تو علم مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ علم، دنیا نہیں مانگی، دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی، مانگا تو کیا مانگا؟ علم۔ بارگاہ رسالت میں حاضر میں عرض کرتے ہیں، جیسے ہی نگاہ پڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کیا مشورہ کر لیا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مشورہ کر لیا۔ پوچھے کیا ہے بتاؤ؟ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یقیناً اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ میرے دوست کا انتخاب بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ مانگا بھی ہے تو دین مانگا ہے، مانگا بھی ہے تو علم مانگا ہے، دنیا نہیں مانگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محمد اگر تمہارے کوئی بھی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرے تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ بندہ سا تو لگائے، دل میں خوشی داخل کرے تو اس کی بخشش،
سیدہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہو گئیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئیں، واپس جیسے ان کو وعدہ یاد آیا اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سنایا رسول اللہ، فرمایا ابا جان آج تو بڑا بہترین موقع مل گیا جنت میں جانے کا، بہت بہترین موقع مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین موقع دیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا تو جب انہوں نے یہ کہہ سنا کہ اگر کسی بندہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کریں گے تو ایسا شخص کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، بہت بڑا انعام ہاتھ لگ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، عرض کرتے ہیں ابا جان رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، موقع خوشی کا ہے، آنسو کیسے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹی تم نے سکے کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ میں بتاتا ہوں، اس کو سن لو۔ یقیناً کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے پر جنت مل رہی ہے، وہیں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر تم سے ایسی غلطی ہو گئی کہ تم جو ہے کسی کو دکھ دے بیٹھی، غم دے بیٹھی، کسی کے دل میں غم داخل کر دیا تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ! تو معزز سامعین کرام، یہ بڑی بہترین حکایت بھی ہے، بہت بہترین نصیحت بھی ہے، اس کو ہم اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سے لوگوں کا بھلا ہو جائے، اچھا ہو جائے، لیکن ہم سے کسی کا برا نہ ہونے پائے، ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کسی کی بربادی کا ہم سامان مہیا نہ کریں، کسی کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ ڈال دیں، بلکہ اگر ہم سے کچھ ہو سکتا ہے تو کسی کی بھلائی اور کسی کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر لیں، اور اس انداز میں نکلیں کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں اور ان کی خیر خواہی کو صحیح انداز میں نبھائیں۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو غور سے سماعت کریں۔ ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جو ہے پیشے سے ٹیلر تھے، کیا تھے؟ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، اور کچھ عمر ان کی زیادہ ہو گئی، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ان کے پاس کھوٹے سکے دے جاتے تھے، حالانکہ وہ پہچانتے تھے پھر بھی اس کو قبول کر لیتے، رکھ لیتے، اور وہ کھوٹے سکے صبح کی پہلی ساعتوں میں جاتے اور دریا میں ڈال دیتے، پھر واپس چلے آتے۔ تو ایک دن آپ کے بیٹے نے مجبور ہو کر ایک بار سوال کر ہی دیا کہ ابا جان لوگ آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ بولے کہ بیٹے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ پھر آپ آخر کیوں لے لیتے؟ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر کسی دوسرے کو بھی نہیں دیتے، آپ لے جا کر اس کو دریا میں ڈال دیتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا اعلیٰ جواب، بڑا اعلیٰ جواب تھا۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ میں لوگوں کے پاس سے کھوٹے سکے اس لیے لے لیتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھوٹے سکے میرے پاس چل جا رہے ہیں، اور اسے پھینکتا اس لیے ہوں تاکہ پھر یہ کھوٹے سکے کسی کو نہ ملے، پھر یہ کھوٹے سکے کسی کو نہ ملے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھتے ہیں ابا جان اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جب میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہوا تو اللہ عز و جل نے جب میرا حساب لیا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا پروردگار دنیا میں جب تک رہا لوگوں کو میں چلاتا رہا، آج اس چھوٹے بندے کو تو نے بھی چلانا۔ تو اللہ عز و جل نے میری اس نیکی کی بنا پر میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے جنتی ہونے کی جو ہے خوشخبری عطا فرما۔ تو معزز سامعین کرام، ہم غور تو کر کے دیکھیں، آج ہم اس تعلق سے ہماری فکریں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، دین کے تعلق سے ہمارے کام کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہماری سوچیں بالکل الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم توجہ نہیں دے رہے کہ ہمیں کس انداز میں اپنے شب و روز گزارنا ہے، ہمارے سامنے کیا کچھ کام ہیں، قوم کے کیا کام ہیں، ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سوچوں کا حد اس انداز میں محدود ہو چکی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کی حد کو اپنے تک، اپنے کاروبار تک، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے گھر تک محدود کر کے رکھے ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی کی کیا کیفیت ہے، ہماری جو ہے مسجد کی کیا کیفیت ہے، ہمارے جو ہے اپنوں کی کیا کیفیت ہے، ہماری قوم کس انداز میں گزر رہی ہے، قوم کی تنزلی کے کیا اسباب ہو رہے ہیں، کس انداز میں تمام چیزوں کو دور کی جائے۔ تو ان تمام دانشوروں، ان تمام جو ہے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مضمون پر توجہ دیں اور قوم و ملت کی ترقی کے تعلق سے، اپنوں کی ترقی کے تعلق سے، مسجد کی آبادی کے تعلق سے غور و فکر کر کے اس پر کام شروع کریں، اس پر کام کریں۔ ان کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے
کہ کون کس انداز میں آ رہا ہے، کون کس انداز میں جا رہا ہے، کون جو ہے کیا کما رہا ہے، کس انداز میں اس کی کیفیت ہو رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم ترقی کی طرف چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، لوگ نمازی کس انداز میں بنے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم مسجد میں کس انداز میں سہولتوں کو فراہم کریں کہ لوگوں کا تعلق مسجد سے پھر سے جڑ جائے، مسجد کے سامنے کس انداز میں جو ہے وہ تمام معاملات مسجد میں اور مسجد کے باہر ہوں کہ جس کی بنا پر مسجد میں ہمیشہ چہل پہل رہ سکے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی جمعہ سے یہ پیغام ہے تمام امت کے لیے، اس کو لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آج ہم لوگوں میں بڑی کاہلی آ چکی ہے، بڑی کمی آ چکی ہے، جس کی بنا پر میں نے جو ایک چینل کی شروعات کی اپنے مدرسے کے نام سے، مدرسہ الرضا للبنات، یوٹیوب کا چینل میں نے بنایا، اس پر جو ہے ایسے ویڈیوز میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، مسجد میں جلد آنے کا ٹائم نہیں ہے، سننے کا ٹائم نہیں ہے، تو ان تک جو ہے آسانی سے دنیا بھر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس آج کے بیان کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی اس نیکی میں حصے دار بن سکیں۔ مدرسہ الرضا للبنات یہ چینل کا نام ہے، میرے مدرسے کا نام ہے اور چینل کا نام ہے، اس کو خوب شیئر اور جو ہے سبسکرائب کریں، اور جس کی بنا پر اس پیغام کو میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہنچے تاکہ ہر مسجد کے حالات میں درستی آئے اور لوگ جو ہے اس کی پہل کریں، اس کی طرف توجہ دیں، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس بیان کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔